پنجاب میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے فورس کام کرے گی۔ سڑکوں اور بازاروں سے تجاوزات کے خاتمے پر عوام خوش ہیں۔ تاجر برادری کے کاروبار میں بہتری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب بولی کہ پیرا فورس میں تقریباً 8,000 اہلکار ہوں گے۔ پیرا فورس کو سینکڑوں گاڑیوں اور جدید اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ قانون اگر کاغذ پر لکھا رہے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹے کا چالان کرنے والے پولیس افسر کو فون کر کے شاباش دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز سینیورٹی کیس میں عدالتی فیصلے کے خلاف مزید 2 انٹرا کورٹ اپیلیں دائر۔ اپیلیں کراچی بار اور شعیب شاہین کی جانب سے دائر کی گئیں۔ انٹرا کورٹ اپیلوں میں ججز سینیورٹی کیس کا 19 جون کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی درست تشریح نہیں کی کہ آئین میں ججز کے مستقل تبادلے کا کوئی تصور نہیں۔ ججز کی اسامیوں پر تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فرنٹر کانسٹیبلری ری آرگنائزیشن آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ ایف سی ایکٹ 1915 میں ترمیم منظوری کے بعد آرڈیننس جاری۔ آرڈیننس کے مطابق ایف سی چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار رکھے گی۔ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان میں بھی کام کا اختیار حاصل ہوگا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کرے گی۔ ہر ڈویژن میں ایک ونگ کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کی ذمہ داری فسادات کنٹرول، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور تحفظ کی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا ایف سی کو فیڈرل فورس بنانے کا اعلان۔ فرنٹر کانسٹیبلری اب فیڈرل کانسٹیبلری کہلائے گی۔ ایف سی نے سیکیورٹی کے حوالے سے بے پناہ کام اور قربانیاں دی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس کہا کہ حکومت پاکستان نے ایف سی کی تشکیل نو کا فیصلہ کیا۔ ایف سی کی تربیت کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایف سی دیگر لو فورس اداروں کی طرح کام کرے گی۔ ایف سی میں پورے پاکستان سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے۔ ایف سی میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نئے ونگز بھی بنائے جائیں گے۔ ایف سی کے ڈھانچے کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسپیشل پروٹیکشن ونگ بھی قائم کیا گیا ہے۔ ایف سی کو 6 ڈویژنز میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کمانڈنٹ ایف سی ریاض نذیر گاڑا کی طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کی آپریشنل ضروریات کو وفاق پورا کرے گا۔ ایف سی کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے 41 ونگز ہوں گے۔ کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راجن پور اور دیگر علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت۔ تونسا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف آپریشن کا حکم۔ مریم نواز نے ڈی جی خان اور دیگر علاقوں کے مسائل فوری حل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بارش کے پانی سے عوام خصوصاً خواتین اور بچوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ پانی کی نکاسی جلد عمل میں لائی جائے گی۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ امواج، جوب، زیارت، موسیٰ خیل، خزدار، لورالائی، لزبیلا اور کولو کے علاقے میں ہوئی ہے سیلابی صورتحال کے نتیجے میں صوبے کے مختلف اضلاع میں 58 مکانات کو نقصان پہنچا۔ 47 مکانات جزوی جبکہ 11 مکانات مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ طوفانی بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا، متعدد رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ مونسون ہوائیں سندھ کے بیشتر حصوں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 3 روز میں سندھ کے کئی شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ جیکب آباد، کشمور گھوٹ کی کمبر، شہداد کو، سکھت، لاڑکانہ، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں بارش متوقع۔ کراچی میں اگلے 3 روز تک مطلع ابر آلود رہے گا۔ شہر کا درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عوام پر ایک اور پیٹرول پمپ گرانے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں
پھر بڑے اضافے کا امکان، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 6.5 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کا اعلان کیا جائے گا۔ اوکرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ کل حکومت کو بھجوائے گی۔ آئل انڈسٹری نے مصنوعات سے متعلق ورکنگ اوکرا کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ جب جے یو آئی اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں کیسے برابر نہیں ہو سکتی؟ ہماری 8 اور جے یو آئی کی 10 سیٹیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 16 فروری تک اگر طارق اعوان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہ بھی شامل ہوتے۔ ایک سیٹ کی خاطر پورے ملک میں مخصوص نشستوں کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر بنانے کے منصوبے پر اجلاس۔ منصوبے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا منصوبے کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم۔ منصوبے کے تحت پلیٹ فارم سے 51,911 نادار خاندانوں کو قرضہ فراہم کیا جا چکا ہے اور اب تک 60 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ روایتی سیاست کا دروازہ بند کر دیا گیا اور خدمت کا در کھول دیا گیا۔ دن رات کوشش ہے کہ پنجاب کا کوئی بھی شہری بغیر چھت کے نہ رہے۔ صوبے کی خدمت کا جذبہ ہمارا شیوا ہے اور پولیو کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحقین کی مالی امداد کی جا رہی ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہے ہیں، نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ کسان ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور کسانوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔